انہوں نے ایک دوسرے کو بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے پرانے دشمن یعنی ہم بدستور ان کی زندگی کا آسیب بنے ہوئے تھے۔ پیڈرو اب زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ دوسری زندگی مختلف انداز میں جینے کا خواہشمند تھا، جس میں احساس جرم، پکڑے جانے کا ڈر، ہر گام پر تعاقب کرتے ہوئے موت کا خوف اور ہر سمت میں موجود لیکن نظر نہ آنے والے دشمنوں کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب بڑے بڑے خود کو قانون کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر وقت بدلتا ہے اور فولادی عزائم رکھنے والے دہشت گردوں کے اعصاب بھی جواب دینے لگتے ہیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دولت اور طاقت کے کھیل کی سنسنی خیزی میں بھی اب لطف کیوں نہیں آتا۔ وہ دوسروں کی پرسکون اور خوشیوں سے معمور زندگی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات اس احساس کی شدت ان کی اپنی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ شاید ایسا ہی خاموش انقلاب پیڈرو کی سوچ میں آیا تھا۔ وہ ہم سے بھرپور تعاون کر رہا تھا، اسے مقابلہ کرنے یا فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اس امید میں کہ ہم اسے وعدہ معاف گواہ کی حیثیت دے کر اس کی جاں بخشی کے وعدے پر قائم رہیں گے۔ وہ ہمیں بہت کچھ بتا چکا تھا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن بہت کچھ ابھی باقی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے سب بتا دیا تو اس کے پاس اپنے تحفظ کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی سوائے ہمارے وعدے کے۔ دشمن کے وعدے کا کیا اعتبار جب دوست بھی وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ پیڈرو کے بیان نے کسی حد تک صورتحال کو بدل دیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وزیر خان کو قتل کرنے والا وہ نہیں تھا۔ پیڈرو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس نے تو آج تک کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ اس کے بیان کی صداقت پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ وزیر خان کا قاتل وہ نہیں تو پھر اس کے اور میرے درمیان ذاتی عداوت کا خونی رشتہ کمزور پڑ جاتا، پھر اسے اپنے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچانے کی قسم بھی توڑی جا سکتی تھی۔ اس کے دیگر جرائم کی سزا باقی رہتی۔ دنیا میں اور آخرت میں مکافات عمل کے قانون کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ چائے ختم کر کے میں نے پیڈرو کو جگایا۔ وہ جمائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ ایک بار پھر اس نے گرد و پیش کو حیرانی سے اور غور سے دیکھا۔ میں نے کہا، ہم صرف رات گزارنے کے لیے یہاں آئے تھے، یہ کوئی شریفانہ جگہ تو نہیں ہے؟ میں نے تن سے کہا، تم بھی شریفانہ اور غیر شریفانہ ماحول کے فرق کے قائل ہو؟ وہ عورت، اسے جانتی ہو تم؟ یہاں پہلی بار۔ میں نے کہا، بکواس مت کرو، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم ایسے آدمی نہیں ہو۔ ہاں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں ایسی عورت سے پالا پڑے گا، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، ہمیں آگے جانا ہے۔ میں نے کہا، صرف مجھے اور تمہیں؟ یہاں ناشتہ ملے گا، لیکن پہلے میں لیٹرین جاؤں گا۔ پیڈرو، ابھی تک تمہارا جیسا رویہ تھا آگے بھی ویسا رہے گا تو تم زندہ رہو گے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی جگہ ایسی ہوگی یا کوئی لمحہ ایسا آئے گا جب تم موقع سے فائدہ اٹھا کے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ زبان سے کہہ تو دیا، ویسے تمہاری مرضی ہے، لکھے ہوئے پر بھی اعتبار نہ کرو۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، موت ہمیشہ تم سے بس 1-2 ہاتھ دور ساتھ ہوگی۔ محاورے کے مطابق یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ ایک وار میں تمہارے جسم و جاں کا رشتہ منقطع کر دوں۔ بہت مضبوط نظر آنے کے باوجود یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ شمشیر آبدار سے گردن کو بھٹے کی طرح اڑا دیتے تھے، اب یہ کام خالی ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ الگ ہو جانے کے باوجود گردن الگ نظر نہیں آتی۔ پیڈرو میری بات سننے برداشت کرنے پر مجبور تھا، تو اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی، مگر میں یہ بھی ضروری سمجھتا تھا کہ کبھی کبھی اس کو دہشت زدہ کیا جائے تاکہ اس کا حوصلہ پست رہے اور وہ ذہنی طور پر بھی خود کو مغلوب اور شکست خوردہ محسوس کرے۔ اس نے کہا، یہ باہر سے کنڈی کیوں لگائی ہے؟ رات کو میں برآمدے میں سویا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں کھلا چھوڑ دیتا؟ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پیڈرو بولا، میرے ساتھ تم بھی اندر بند ہو۔ اپنے پیچھے میں نے دروازہ بند ہوتے محسوس کیا تھا اور پلٹ کے دیکھا بھی تھا، کیونکہ برآمدے کی طرف سے آنے والی روشنی کچھ کم ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تو میں نے سمجھا کہ دروازہ ہوا کے جھونکے سے خود ہی بند ہو گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس میں لوہے کی آدھا انچ موٹی سلاخیں 3-3 انچ کے فاصلے سے لگی ہوئی تھی، اس میں بھی روشنی کا گزر تھا اور اندر ٹیوب لائٹ روشن تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کے دیکھا، عبد الرحمن برآمدے میں بڑی بہادری سے کھڑا یوں مسکرا رہا تھا جیسے عیار شکاری شیر کو دھوکے سے پنجرے میں بند کر دینے کے بعد مسکراتا ہے۔ اس کی صورت سے کمینگی خباثت برس رہی تھی۔ اس کی نام نہاد اہلیہ غالباً دوسرے کمرے میں روپوش تھی۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، دروازے کو تالا کیوں لگایا ہے؟ اس نے کہا، رات کو تم نے بھی تو لگایا تھا۔ بکواس بند کرو، آخر کیا مقصد ہے اس حرکت کا؟ میں نے برہمی سے کہا۔ وہ بولا، رات کو تمہیں ڈر تھا کہ یہ بندہ بھاگ نہ جائے، اب مجھے ڈر ہے کہ تم بھاگ نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ تم مجھے قید میں رکھو گے؟ ہاں، جب تک پولیس نہیں آ جاتی۔ وہ بولا،
تم نے پولیس کو بلایا ہے؟ پولیس خود آئے گی، میں تم کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن کیوں؟ آخر پولیس خود کیوں آئے گی؟ میں نے پیڈرو کی طرف دیکھا تو مجھے زیادہ غصہ آیا۔ کیا جرم کیا ہے میں نے؟ یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو رات ہی کو سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ پولیس خود معلوم کر لے گی اصل بات، وہ بولا۔ رات کو جو ایسا ہی آیا تھا سراج، اس کو بھی شک ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شور مچانے، چیخنے چلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر واقعی معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا گیا اور انہوں نے شک کے بغیر ہی پوچھ گچھ شروع کر دی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ تم نے کہا تھا کہ وہ بھائی ہے تمہارا۔ میں نے عقارت سے کہا وہ خود مجرم ہے، اس کے ساتھ مل کے تم یہاں بے حیائی کا دھندا کر رہے ہو شرفاء کے رہائشی علاقے میں۔ جس عورت کو تم نے اپنی بیوی بتایا تھا وہ ایک جسم فروش فاحشہ اور طوائف ہے۔ اس نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ طوائف کہہ دیا تو پھر جسم فروش اور فاحشہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم اس عورت کے شوہر نہیں دلال ہو۔ یا لوگ تمہیں میاں بیوی اور شریف سمجھتے ہوں گے۔ جب انہیں تمہاری اصلیت کا پتہ چلے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں۔ 2 سال ہو گئے یہاں رہتے اور پتہ چل گیا تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم مکان بدل لیں گے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ غیر قانونی کام ہے؟ کون سا کام؟ وہ ڈٹھائی سے بولا۔ عبد الرحمن بے وقوف نہیں ہے، پکا نکاح نامہ بنوا رکھا ہے میں نے۔ رپورٹ تم لکھواؤ گے، ثبوت اور گواہ تم لاؤ گے۔ سراج کے علاوہ بھی اپنے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہیں، ایک ڈی ایس پی صاحب بھی بلاتے ہیں کبھی کبھی۔ میں پریشانی میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ یہ شامت اعمال تھی جو مجھے گھیر کر یہاں لے آئی تھی، ورنہ ایک رات کہیں بھی گزر جاتی۔ خطرے سے بچنے کے لیے میں ہوٹل نہیں گیا تھا۔ یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے کی بہترین مثال تھی۔ پیڈرو اس صورتحال سے خوش نظر آتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اندر میرے ساتھ رہ کے وہ عبد الرحمن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے زبان سے یا اشارے سے عبد الرحمن کی حوصلہ افزائی کی تو نقصان اسے ہوگا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیا ہوگا۔ پیڈرو کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اگر وہ خبیث ٹیکسی ڈرائیور سچ مچ مجھے پولیس کے حوالے کرتا ہے تو پیڈرو کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ وہ کہے گا کہ اچھا بھائی سکندر، خدا حافظ، ہمارا تمہارا اتنا ہی ساتھ تھا، افسوس ہے کہ تمہاری یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تم نہ دلاور کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ ہی میرا۔ تم اپنی خوش بختی پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اب بدبختی کا زمانہ ہے۔ پہلے تم بال بال بچ جاتے تھے، اب تمہارا بال بال قانون کے شکنجے میں ہے، اور تمہارے پرانے دشمنوں کو بھی اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم سے نمٹنے کے لیے وزیر جنگلات ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ تمہارے تعلقات کی نوعیت میں بتا سکتا ہوں۔ اگر کسی سبب سے بازی پلٹ جاتی اور میں آزاد ہو جاتا تو پیڈرو پر کوئی الزام نہ ہوتا کہ اس نے صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے پہلے سے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی نیک بختی پر اعتبار کرنے والا نہیں تھا، مگر ابھی تک اس کے ظاہری رویے سے میرے لیے پریشانی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ مجھ سے تعاون کر رہا ہے۔ اس وقت بھی جب میں عبد الرحمن کی نیت کو سمجھنے اور اس مشکل سے نکلنے کی الجھن میں گرفتار تھا، پیڈرو نے آہستہ سے کہا، اس سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ عبد الرحمن، تمہاری یہ بدماشی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ سستی تو بھائی جی موت بھی نہیں ہوتی، وہ بولا۔ ہم اگر چاہیں تو یہ دروازہ توڑ کے بھی باہر آ جائیں گے۔ تم کیا کرو گے؟ شور مچاؤ گے؟ جتنا محلے والے ماریں گے اس سے زیادہ ہم تمہیں ماریں گے۔ اچھا جی، وہ بولا، بڑی جان ہے تمہاری۔ دروازہ تو ایویں ہے، مگر 1 منٹ ٹھہرو۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ رات کو سراج اتنا غصے میں تھا کہ یہ بھول گیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ پولیس خود آئے گی، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے وہ سیدھا ادھر آئے گا۔ میں نے کسی پر گولی تو نہیں چلائی پہلے، لیکن اس چیز کا استعمال آتا ہے مجھے۔ تم نکلو باہر، دونوں کو ادھر ہی ٹھنڈا کر دوں گا، کہہ دوں گا میرے گھر میں بری نیت سے گھسے تھے، میں نے اندر بند کر دیا اور پولیس کو بلا لیا تھا۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے گولی مار دی۔ میں نے کہا، یہ ریوالور پولیس کا ہے بے وقوف آدمی، اس کی تمہیں کیوں فکر ہے؟ تم کو مرنا ہے تو آؤ باہر، بعد میں سراج خود نمٹ لے گا۔ میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو عبد الرحمن؟ کیا اب بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ تم نے ہماری مدد کی اور ہم نے تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر دی، کیا فائدہ ہوگا تمہیں؟ فائدہ تمہیں دیکھنا چاہیے، نقصان بھی تمہارا ہو سکتا ہے، میرا نہیں۔ میں تو ایک غریب ڈرائیور ہوں جی، جس کی ٹیکسی بھی اپنی نہیں، یہ ٹیکسی بھی سراج کی ہے اور وہ دوسری بھی۔ اس نے بے غیرتی سے دانت نکالتے ہوئے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو دونوں کے لیے سواریاں لانے سے کمائی ہوتی ہے، تھوڑی بہت۔ میں نے کہا، اب تم زیادہ کمائی کرنا چاہتے ہو اپنی ٹیکسی چلا کے؟ بڑی جلدی سمجھ گئے، سیانے بندے ہو تم۔ تم نے بھی ٹیکسی خریدنے کی بات کی تھی، جو ٹیکسی باہر کھڑی ہے وہ میں بھی خریدنا چاہتا ہوں۔
اپنی ہوگی تو آدھی کمائی کسی کو نہیں دینی پڑے گی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہ ٹیکسی سراج سے خرید کے تمہارے نام کر دوں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ بس اتنی سی بات ہے، پیڈرو نے کہا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ ہوگی 30-40 ہزار۔ میرے لیے سراج خاصی رعایت بھی کر دے گا، اس نے پر امید لہجے میں کہا۔ پیڈرو بولا، اگر اس ٹیکسی کی بات کر رہے ہو تو سودا مجھ سے کرو، اس کی قیمت 25,000 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، میں خود بھی یہی کام کرتا ہوں۔ تم ٹیکسی چلاتے ہو؟ عبد الرحمن کچھ مایوس نظر آنے لگا۔ نہیں، میں پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتا ہوں، سراج اس قیمت میں یہ گاڑی نہیں دے گا۔ پیڈرو نے کہا، لعنت بھیجو سراج کی ٹیکسی پر، تمہیں اس سے اچھی گاڑی میں دلوا سکتا ہوں، اس سے بھی کم قیمت میں۔ اب صاف بات کرو کہ ٹیکسی چاہتے ہو یا پیسہ چاہیے؟ وہ چکر میں پڑ گیا۔ ٹیکسی میں خود لے لوں گا، ہم پیسہ نہیں دیں گے، اور دیں گے تو 25,000۔ منظور ہے تو بولو۔ اس نے کچھ دیر سوچ کے کہا، اچھا نکالو 25,000۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ ہم کیا جیب میں بینک ڈالے پھرتے ہیں؟ میری جیب میں 2-2.5 ہزار روپے ہیں، باقی تم منگوا سکتے ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کسی کو کامران ہوٹل جانا پڑے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ عبد الرحمن خود اپنے پھیلائے ہوئے جال میں خود پھنس جائے گا۔ پیڈرو بولا، تم ٹیکسی لے کر جاؤ تو 1 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم کو اس بے وقوف عورت کے سپرد کر جاؤں؟ تو پھر اسے بھیج دو، وہ تو شہر میں ہر جگہ آتی جاتی ہوگی، خصوصاً ہوٹلوں میں۔ اس نے پھر انکار کر دیا، یہ کام سراج کرے گا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہم آرام سے بیٹھ گئے۔ سلاخوں کو پکڑنے سے میری انگلیاں درد کرنے لگی تھی، اور بظاہر مذاکرات ایک ایسے نتیجہ خیز موڑ پر پہنچ گئے تھے کہ اب ہم 25,000 ادا ہو جانے کے بعد ہی رہائی حاصل کر سکتے تھے۔ اس کی اور سراج کی تو میں نے ایک گہری سانس لے کر زیر لب کہا۔ پیڈرو نے سر ہلایا۔ میں اس کی نیت کو سمجھ گیا تھا۔ ہر لالچی اور بے ضمیر آدمی کو پیسے ہی سے خریدا جا سکتا ہے، پھر بھی میں نے تمہارا سودا کرا دیا اور 10-15 ہزار بھی بچا دیے۔ میں نے کہا، میں تمہارا احسان نہیں لے سکتا، جو رقم بچی ہے تمہاری کوشش سے وہ تم لے سکتے ہو، میرے لیے اس پیسے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ باہر کار آئی تو عبد الرحمن کا چہرہ کھل اٹھا۔ لو، وہ آ گیا تھانے دار بھی، پھر وہ کنڈی کھولنے چلا گیا۔ کیا اندھیر نگری ہے، ایک معمولی ایسا ہی شاندار گاڑی میں عیاشی کرتا پھرتا ہے اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ اس تنخواہ میں یہ ٹھاٹ باٹ کیسے؟ میں نے کہا۔ پیڈرو بولا، ڈیوٹی پر وہ پیدل ہی جاتا ہوگا یا موٹر سائیکل پر، گاڑی ہوگی اس کی بیوی کے نام پر، سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں ریوالور ہوگا میرا، رات کو ادھر ہی چھوڑ گیا تھا بھول کے، سراج بولا۔ عبد الرحمن نے کہا، اچھا جی، دیکھ لو ادھر ہی جدھر چھوڑا تھا۔ وہ 1 منٹ کے لیے کمرے میں گیا اور لوٹ آیا۔ اس کے اور عورت کے درمیان بلند آواز میں ناقابل اشاعت مکالموں کا تبادلہ ہوا۔ پھر سراج گالیاں بکتا ہوا باہر آیا۔ اوے سیدھی طرح بتا، تو نے اٹھایا ریوالور؟ عبد الرحمن دانت نکالنے لگا۔ او جی، میں بھول گیا تھا آپ کی طرح۔ کیا بھول گیا تھا؟ یہ بتانا کہ ریوالور میں نے دیکھ لیا تھا، یہ لو۔ اس نے ریوالور جیب سے نکال کر اسے پیش کر دیا۔ سراج نے اسے ایک اور گالی دی۔ مخول کرتا ہے؟ اوے یہ گم ہو جائے نا تو اپنی پیٹی اتر جائے، نوکری گل ہو جائے۔ رات تم بہت غصے میں تھے، ورنہ ایسی غلطی نہ کرتے۔ اب سراج کی نظر بند دروازے پر گئی۔ یہ کیا، تو نے ان کو بند کر رکھا ہے؟ ہاں، اب تم لے جاؤ ان کو، ڈال دو حوالات میں۔ عبد الرحمن آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب آیا۔ اس کی نظر پیڈرو پر جمی ہوئی تھی۔ یہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے بڑی مار کھائی تھی۔ 5,000 دے کے 1 مہینے بعد بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی۔ پیڈرو شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری وجہ سے؟ عبد الرحمن چلایا۔ ہاں، تیری وجہ سے، تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، نہیں، اب تو کافی وقت گزر گیا ہے۔ پیڈرو نے گالی کھانے کے باوجود نرمی سے کہا، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے پہلی بار دیکھا ہے تمہیں۔ عبد الرحمن نے پھر اسے ایک شاندار گالی سے نوازا۔ لیکن میں تیری شکل کیسے بھول سکتا ہوں؟ تیری وجہ سے میں 1 مہینہ بستر پر پڑا رہا، کل غور سے تیری شکل نہیں دیکھی میں نے، ادھر آ کے میں تو حیران رہ گیا۔ غصہ تو مجھے اتنا تھا کہ تجھے قتل کر دیتا، لیکن میں نے کہا پہلے تیری وجہ سے تھانے میں چھترول برداشت کی، اب پھانسی چڑھ جاؤں؟ نہیں، میں نے اب حساب برابر کرنا ہے۔ اوے پاگل، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، پورا مہینہ اس کی چھترول ہو جائے گی، لیکن اس کا فائدہ؟ سراج بولا، مک مکا کر لے۔ وہ کر لیا ہے میں نے۔ عبد الرحمن بولا، یہ 40,000 دے گا مجھے۔ پیڈرو نے احتجاج کیا، 25,000 کی بات ہوئی تھی۔ سراج کی دلچسپی ایک دم بڑھ گئی۔ اچھا تو سودا بھی ہو گیا۔ اوے جو 25,000 دے سکتا ہے ہم 50 بھی نکلوا لیتے ہیں اس سے، یہ کام عبد الرحمن کا نہیں ہے۔ تو مجھے بتا کیا کیس ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے پیڈرو سے پوچھا۔ وہ انجان بن گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔
اچانک کچھ نہیں ہوا. رات کو تم پچھلی سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے اور اس نے تمہارا چہرہ صاف نہیں دیکھا تھا. سراج اور عبد الرحمان برآمدے ہی میں کھڑے ہو گئے. میں نے کہا تھا کہ میں اس ٹیکسی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. عبد الرحمان بولا, جان تو میں تم سے چھڑانا چاہتا ہوں. تم یہ کر کے دیکھ چکے ہو. دوسروں نے زیادہ نقصان پہنچایا, وہ خود بھی نقصان میں رہے. تمہاری ٹیکسی جو لے گا وہ آخر میں روئے گا. تم تو چاہتے ہو کہ جتنا وہ کمائے اس سے زیادہ تمہیں دے. تمہاری تھانے داری کے ساتھ ٹیکسی کیسے چل سکتی ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور کچھ کمائے گا نہیں تو خود کیا کھائے گا اور گھر والے کیا کھائیں گے؟ اچھا زیادہ بکواس مت کر. تو خرید رہا ہے ٹیکسی؟ ہاں. اللہ نے میری سن لی اور بندوبست کر دیا. گھر بیٹھے. سراج نے کہا, قیمت اس سے وصول کرے گا؟ اور میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے؟ اس نے ٹیکسی کے 25,000 ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے. ٹیکسی 40 کی ہے. دیکھو تم اس سے 40 وصول کر سکتے ہو تو کر لو. 50, 60, 70 جتنے ہوں سب تمہارے. مجھے بس ٹیکسی چاہیے, اور ٹیکسی کا مجھے پتا ہے کہ 25 میں آرام سے مل جاتی ہے. دیکھو نا, آخر آسامی تو میری ہے نا. میں ہی لایا ہوں اس سے, اور جب تک میں نہ بتاؤں کہ بندے کا جرم کیا ہے تم اس سے کیا وصول کرو گے؟ میں اگر رقم جمع کر کے دیتا تو شاید تمہیں پورے 25 بھی نہ ملتے. اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے. جتنی قیمت لینی ہے اس سے لے لو. مجھے یہ ٹیکسی چاہیے اور کچھ نہیں. بات سراج کی سمجھ میں آ گئی. چل تو خوش رہ. اس نے ایک گالی کے ساتھ عبد الرحمان کے دپ مارا. اب مجھے بتا ساری بات. سراج, تمہاری ٹیکسی چلانے سے پہلے میں بے روزگار تھا. مجھے کوئی کام آتا بھی نہیں تھا, ورنہ اتنے دھکے نہ کھاتا. صحت ایسی نہیں تھی کہ فوج میں بھرتی ہو جاتا یا کہیں چوکی دار بن جاتا. میں تو مالی خان سامان, ترخان, موچی کچھ نہیں بن سکتا تھا. بس مزدوری مل جاتی تھی. سارا دن پتھر کوٹتا, کسی راج کے ساتھ محنت مشقت کرتا. زمین کھودنا, بوجھ اٹھانا, یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ میں شام کو گدھے پر کدال رکھے واپس جا رہا تھا. ادھر ہی ایک چھپر تھا جس میں میرے ساتھ 3 مزدور رہتے تھے. چھپر ایک فقیر کا تھا جو ہم سے 2 روپے روز کے لیتا تھا. میرا حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا اور تھکن سے میرا برا حال تھا. سارا جسم مٹی میں بھرا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کنویں پر نہا کے سیدھا تندور پر جاؤں گا اور کھانا کھا کے سو جاؤں گا. کھانا کیا جی, وہی 3 روٹیاں اور دال یا آلو. سچ پوچھو تو میں اس زندگی سے بہت عاجز تھا. گاؤں سے شہر آیا تھا کمائی کرنے کے لیے. باپ کا گزارا ہو جاتا تھا اپنی زمین سے, اور اس کی مدد کرنے والا میرا بھائی تھا. باپ کے بعد ہم دونوں بھائیوں کا اس سے گزارا نہ ہوتا. میں نے سوچا کہ چلو زمین چھوڑو بھائی کے لیے. وہ تھا بھی بے وقوف سا اور بس ہل چلا سکتا تھا. اوے لمبی کہانی مت ڈال, ڈیوٹی پر جانا ہے مجھے. آج ذرا دیر سے چلے جانا. اس عورت نے بڑی ادا سے کہا. میری خاطر؟ تیری خاطر؟ سراج نے تلخ لہجے میں کہا. رات بڑی خاطریں کی تھی نا میری, چل آج کا اثر پوری کر لینا. وہ بولی. معاملہ ہی ایسا آ گیا تھا سراج کو اس کے نازو ادا کی اور بونس میں ملنے والی شب کی رشوت نے فوراً احساس فرض سے بیگانہ کر دیا. چل تو کہتی ہے تو یوں ہی صحیح. عبد الرحمان نے پھر بولنا شروع کر دیا. میں سڑک پار کرنے کے لیے رکا تو ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی. اس بندے نے مجھ سے پوچھا کہ مزدوری کرنی ہے. میں نے کہا کہ آج نہیں کل. وہ بولا کہ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو تو اچھے پیسے ملیں گے, صرف کھدائی کرنی ہے. میں نے کدال تو اٹھایا ہوا تھا, اس سے یہ سمجھ گیا کہ میں مٹی کھود سکتا ہوں. اچھے پیسوں کی بات سن کے میں نے کہا کہ جناب اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں. اس نے مجھے بہت سارے نوٹ دکھائے اور بولا کہ یہ پورے 1000 ہیں. تم 3-4 گھنٹے میں کما سکتے ہو. مزدور بہت ہے, ایک گڑھا کھودنے کے 100 روپے بھی بہت ہوں گے. لو جی. 1000 کے نوٹ دیکھ کے میں سب کچھ بھول گیا, تھکن بھی اور بھوک بھی. میں اللہ کا نام لے کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اندر 2 بندے اور بھی تھے. ان میں سے ایک آگے بیٹھا ہوا تھا, دوسرا پیچھے. گاڑی میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی. لو جی. گاڑی سیدھی اسی سڑک پر چلتی گئی اور سید پور جا کے رکی. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ بوری اٹھاؤ اور چلو. میں نے مجبوراً بوری اٹھا لی. وزن زیادہ نہیں تھا مگر بدبو میرا دماغ خراب کر رہی تھی جو اس بوری میں سے نکل رہی تھی. میں نے گاڑی والے سے پوچھا کہ آخر اس میں کیا ہے, تو اس نے کہا کہ تیرے باپ کی لاش ہے. فضول سوال کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا. ہم یہاں سے کوئی مزدور پکڑ لیں گے. ان کا کہنا ٹھیک تھا. گاؤں میں مزدوروں کی کیا کمی. اس طرح کے اوزار تو ہر کسان کے پاس ہوتے ہیں. میرے لیے ہزاروں روپے 1 لاکھ سے کم نہیں تھے. میں چپ ہو گیا اور ان کے پیچھے چلتا گیا. شک مجھے پہلے بھی تھا, اب پکا یقین ہو گیا کہ لاش کے سوا بوری میں کچھ نہیں ہو سکتا. سراج نے جو اب جرم کی ایک واردات کا احوال بڑی دلچسپی اور توجہ سے سن رہا تھا پوچھا. بوری میں سے خون شون نہیں نکل رہا تھا؟ لاش کتنی پرانی تھی؟ او جی لاش کی بس ہڈیاں رہ گئی تھی. لاش ہوتی تو میں ایسے آرام سے نہیں اٹھا سکتا تھا. صرف ہڈیاں؟ نری ہڈیاں جناب. ایسا لگتا تھا کہ کہیں سے کئی ہفتے یا کئی مہینے پرانی لاش نکالی گئی تھی اور ہڈیوں کو الگ کر کے بوری میں ڈال دیا گیا تھا.
ہڈیاں میری پیٹھ پر لگ رہی تھی اور ان کے آپس میں ٹکرانے کی آواز عجیب آتی تھی۔ میرا تو برا حال ہو گیا، ڈر سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ مردے کی روح میرے کندھوں پر سوار ہے۔ ادھر 1000 کا لالچ تھا اور وہ تینوں بندے بھی خطرناک لگتے تھے۔ میں لالچ میں ایسا پھنسا کہ اتنی دور آ کے انکار کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، ورنہ بوری وہیں پھینک کے بھاگ جاتا کہ 1000 روپے کی خاطر میں تمہارے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور گناہ کیا جی، یہ تو جرم تھا، ان کے ساتھ میں بھی پکڑا جاتا۔ اب پکڑا جائے گا، سراج نے بڑے یقین سے کہا۔ مذاق مت کر یار، اپنا سمجھ کے میں سب بتا رہا ہوں تمہیں۔ اتنی پرانی بات بھی ہو گئی ہے کہ اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جس کی ہڈیاں تھیں۔ اس کے دونوں ساتھی آگے پیچھے چل رہے تھے اور سب سے آگے یہ تھا۔ عبد الرحمن نے پیڈرو کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کے پاس ریوالور تھے۔ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے باری باری نکال کے دیکھے تھے۔ دراصل مجھے دکھائے تھے ڈرانے کے لیے۔ تم نے سید پور دیکھا ہے؟ سید پور کس نے نہیں دیکھا، سراج بولا۔ جب پہاڑی کے اوپر جانے والے راستے پر جاتے ہیں تو ایک لکڑی کا پول سا آتا ہے، ادھر امام بنے ہوئے ہیں، عورتوں کے مردوں کے نہانے کی جگہ ہے، سیڑھیوں والے حوض ہیں جو ہندوؤں نے بنوائے تھے، ان میں اوپر پہاڑی چشمے سے پانی آتا تھا اور دوسری طرف سے نکل جاتا تھا۔ سنا پہلے اوپر کوئی مندر بھی تھا۔ عورتیں اب بھی سیڑھیوں پر بیٹھ کے کپڑے دھوتی ہیں اور بچوں کو نہلاتی ہیں۔ سراج بولا۔ خود نہیں نہاتی؟ نہیں، ادھر عام راستہ بن گیا ہے، ہندو ہوں گے تو شاید یہ جگہ الگ ہوگی۔ اب اوپر سے صاف نظر آتا ہے، پردہ نہیں رہتا۔ خیر جی، ہم بھی ادھر سے گزرے اور سیدھے چلتے ہوئے پہاڑی کی طرف نکل گئے۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ ایک جگہ گر گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ چل تھوڑی دیر آرام کر لے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر سے آنے والے چشمے کی ایک دھار گرتی ہے 15-20 منٹ کی بلندی سے، نیچے پتھروں کے درمیان موتی جیسا صاف پانی جمع ہو جاتا ہے۔ ہم سب نے ادھر غسل کیا۔ ایک ساتھ رات ہو گئی تھی، پھر بھی مجھے شرم آئی۔ اچھا، اس زمانے میں شرم آتی تھی تجھے؟ عورت بولی۔ اب تیرے جیسا بے شرم دوسرا کوئی نہیں۔ کیوں؟ تو مجھ سے کم ہے کیا؟ روز قسم کون بدلتا ہے؟ عبد الرحمن گرم ہو گیا۔ اس نے 900 چوہے کھانے والی بلی کے حوالے سے اس عورت کے بارے میں جو بات کی وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ سراج نے ان دونوں کو گالی دے کے خاموش کیا۔ اپنی بات کر اور تو بھی چپ کر۔ سراج نے یا اس کی نام نہاد بیوی نے قطعی برا نہیں مانا، نہ کہ میرے جسم میں تھوڑی سی جان آئی۔ پھر انہوں نے مجھے کھانا دیا اور چائے دی۔ ایک بندے نے جو بیگ لٹکا رکھا تھا سب اسی میں تھا۔ انہوں نے بعد میں شراب کی بوتل نکال کے تھوڑی تھوڑی پی اور مجھ سے بھی پوچھا، مگر میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میری سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ عبد الرحمن، ہائے تیری خیر نہیں، یہ 1000 دینے والے بندے نہیں ہیں، یہ تجھے ایک گولی ماریں گے اور چلے جائیں گے۔ تیری لاش ادھر رات بھر پڑی رہے گی، کل دن بھر چیل کوے اور گدھ کھا جائیں گے، رات کو گیدڑ۔ 1000 کا مجھے خیال بھی نہیں تھا، بس یہ فکر تھی کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ خیر جی، 1 گھنٹے بعد ہم گھوپ اندھیرے میں آگے گئے اور اوپر وہاں ایک جگہ روک کے انہوں نے مجھے گڑھا کھودنے کا حکم دیا اور خود ایک طرف بیٹھ گئے۔ اللہ ہی جانتا ہے اس وقت میری حالت کیا تھی۔ اندھیرا بڑا سخت تھا اور وہ جگہ ویران تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ درختوں سے گزرتی تھی تو رونے کی آواز آتی تھی، یا مجھے ایسا لگتا تھا چاروں طرف بدروہیں جمع ہو گئی ہیں۔ گڑھا کھودتے ہوئے میرے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں بوری میں کس کی ہڈیاں ہیں، وہ کون تھا، اس کا گھر کہاں تھا، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب اس کو رو دھو کے صبر سے بیٹھ گئے ہوں گے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ قبر سے لاش بھی غائب ہو گئی ہے تو کتنا دکھ ہوگا انہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ انہیں شاید پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر سے قبر خالی ہے۔ اس وقت میں نے پوسٹ مارٹم کا لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ میں کیسے سمجھ سکتا تھا کہ کسی قبر سے ہڈیاں نکال کے دوسری جگہ گاڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ یہ لوگ کوئی سفلی عمل کریں گے، مگر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں گڑھا کھودنے کے بعد مجھے بھی گولی مار کے اسی میں دفن نہ کر دیں۔ زمین بہت سخت اور پتھریلی تھی۔ مجھے صبح ہو گئی اور جب انہوں نے کہا کہ بس اتنا کافی ہے تو میں باہر نکل کے لمبا لیٹ گیا۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ ان تینوں نے بوری اندر ڈال کے خود ہی مٹی برابر کی۔ اصل کام تھا گڑھا کھودنا، اسے برابر کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر بھی یہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے کہ کسی جاندار بندے کو نہیں لائے اور ایک ہی بجائے 2 آ جاتے تو کام جلدی ہو جاتا۔ یہ بندہ جو اندر بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ چلو جو ہوا ٹھیک ہوا۔ یہ آدمی بے ضرر لگتا ہے، شکل سے اتنا ہی مسکین اور بے وقوف نظر آتا ہے۔ ایک کہتا تھا کہ اسے زندہ مت چھوڑ، مار کے ادھر ہی چھوڑ جاؤ۔ باقی 2 کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسے کچھ پیسے اور دیں گے، تھوڑا ڈرائیں گے، دھمکی دیں گے تو یہ خاموش رہے گا۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور میں خاموش پڑا سن رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے پھر ہمت کی اور اب جو کام رہ گیا تھا وہ پورا کیا۔ میں نے کہا کہ جناب،
مشین بھی خراب ہو جاتی ہے، میں تو انسان ہوں۔ کام ہو گیا تو انہوں نے مجھے 1 کی بجائے 2000 دیے اور کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا یا سنا ہے وہ بھول جاؤں، ان کے بارے میں اور اس کام کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ جناب میں پاگل نہیں ہوں، سب سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا اگر میں نے کسی سے بات کی۔ واپسی میں ہم نے پھر نہ کے کپڑے پہنے۔ تم کو پتہ ہے ادھر ایک لڑکا ہے سید پور میں جو مٹی کے کھلونے بناتا ہے، اس نے مٹی کی ایک ریل گاڑی اور انجن بنا کے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو وہ چلا کے دکھاتا ہے اور پکنک پر آنے والے خوش ہو کے اس کی کوئی چیز خرید لیتے ہیں یا ویسے ہی انعام بخش دیتے ہیں۔ ہم نے اس کے گھر سے کھلونے بھی خریدے اور وہاں ناشتہ بھی کیا، دیسی گھی کے پراٹھے اور بکری کا گرم دودھ۔ ساری رات محنت کرنے کے بعد میرا بھوک سے دم نکلنے والا تھا۔ اس وقت جو مزہ ملا تھا وہ پھر نہیں ملا۔ نیچے آ کے ان تینوں نے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ یہ اپنی گاڑی میں چلے گئے اور مجھے بڑی مشکل پیش آئی، نہ ادھر سے کوئی تانگا جا رہا تھا اور نہ بس تھی، میں پیدل ہی چل پڑا۔ ادھر ہولی فیملی ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ رات بھر 1 منٹ سونا نصیب نہیں ہوا تھا، پھر اتنی سخت محنت کی اور اس کے بعد پیدل چلنا پڑا۔ میں ادھر ہی سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے پڑ کے سو گیا۔ 2000 میں نے شلوار کے نیفے میں ڈال لیے تھے۔ میں ایسا سویا جیسے مردے سوتے ہیں۔ 4-5 بجنے کے بعد مجھے پولیس والوں نے لات مار کے جگایا۔ وہ گشت پر تھے اور میری بدقسمتی کہ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے الٹے سیدھے سوال کیے کہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے آوارہ گرد اور چور کہا۔ 2000 پاس ہونے کی وجہ سے میں زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں نے قسمیں کھائیں کہ مزدور ہوں اور یہ میری کتال ہے۔ ایک پولیس والے نے کہا کہ مزدور ایسے لمبی تان کے بے فکری سے سوتے ہیں، یہ مزدوری کا وقت ہے، چل تلاشی دے اپنی۔ تلاشی کے نام پر میں بھدک گیا تو ان کا شک بڑھ گیا۔ انہوں نے میرے 2000 نکال لیے اور پھر مجھے بہت مارا کہ یہ نئے نوٹ کہاں سے آئے تیرے پاس۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا اور یہی کہتا رہا کہ میں نے مزدوری کر کے بچائے تھے۔ وہ مجھے تھانے لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ ادھر ہر رات وہ میری چمڑی ادھیڑتے۔ ان کا پکا خیال تھا کہ میں چور ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ اس علاقے میں کہاں کہاں چوری کی، کیا مال ملا، وہ مال کہاں گیا۔ وہ میرے ٹھکانے سے باقی لوگوں کو بھی اٹھا لائے۔ جس فقیر کا چھپر تھا وہ بھی پکڑا گیا۔ ہم سب لاوارث لوگ تھے، مطلب یہ کہ شہر میں کوئی ہماری ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ پولیس نے فرض کر لیا کہ ہم چوروں کا گروہ ہیں۔ اس زمانے میں اچانک چوری کی وارداتیں بھی بہت بڑھ گئی تھی اور اخباروں میں بہت شور تھا کہ پولیس کچھ نہیں کرتی۔ اصل چور آج کہاں آتے ہیں، وہ تو خود پولیس سے ملے ہوتے ہیں۔